الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کیا ہے؟ عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کی اطمینان، بدن کا چین ہے۔ عورت دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کانی ہوتی۔ عورت آدم علیہ السلام و حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا ایک تاج محل ہے۔ عورت اسلام سے پہلے کیا تھی؟ اسلام سے پہلے عورت کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقار نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورت دن رات مردوں کے قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھوپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھوپڑے سے نکل کر باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدلتی تھی۔ کھانا پینا اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑی میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی میگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی میگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ کر اور رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ کر کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں
ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا یعنی شوہر کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی کہ شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظالموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ ان مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان مظلومیات کے آنسوؤں کو پوچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ عورتیں اسلام کے بعد کیا تھیں؟ جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و والا ہو گیا کہ عبادت و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر موڑ پر عورتوں مردوں کے دوست با دوست کھڑی ہو گئی اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقم اپنی تجارتوں اور اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کے میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ جلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کے مالک بن گئی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے مجبور ہے۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور
مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا گیا ہے تاکہ نظام خانداری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خودداد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو سعادمانی و مسرت کی جنت بنا دیں اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا یہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔